تو ایک نارمل سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کو لا رہا ہوتا ہے کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے. بہرحال میری تو بڑی خواہش ہوتی تھی کسی ایسے بندے سے ملا جائے جس نے واقعی کیا ہے اور پھر اس سے نکال لیا جائے سب کو. آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں کچھ دیر کے لیے, یعنی رنگ کو سائڈ پہ رکھیں, ریجن کو ریلیجن کو سائڈ پہ رکھیں, تو ہم انسان سارے کامن ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ نارمل نہیں ہوتے, یہ وہ فن جانتے ہیں 100 سے 100 کو لگانے کا. آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے, ریلیکس ہو جائے. پھر سو رہے ہیں, پھر اٹھ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ابھی سو جا, اب کچھ 4 گھنٹے پھر سو جا, جان چھڑا آدمی اٹھ بھی رہے ہیں سو بھی رہے ہیں. یہ کیا کر رہا ہے, ان کو کنسرن ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہو, کہتے بہن اتنے آؤ نا ساڈے ذرا نظام سے. ایک تو میں چاہوں گا کہ ہماری جو آپس میں سیٹنگ ہے, جس طرح بتایا بھی ہے, میں تھوڑا سا ذرا ایک ویژن کے بارے سے بات کروں گا. میر صاحب آپ پورا بزنس ڈیٹیل میں انٹریکٹ کریں گے, تو وائی ناٹ کہ ہماری یہ انٹریکشن تھوڑے سے ٹائم میں کچھ فائدہ ہو, مقصد ہو. نہ تو ہم کوئی ادھر ووٹ لینے آئے ہیں کہ ایک رٹائی تقریریں کر دیں گے, اور نہ آپ چھٹی کے دن ٹائم اس لیے لے گئے ہیں کہ یار جو ہے کوئی پتہ نہیں پولیٹیکل کوئی مقصد ہے. تو ایک نارمل سیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کو چلا رہا ہوتا ہے تو کسی جگہ بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے یعنی جیسے یہ ایک انٹروڈکشن سا ہوا تو بڑا ڈاؤن سا ہوا ہے, ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں دماغ میں چل رہی ہیں اور ہم بول بھی رہے ہیں. تو تھوڑا سا فرینک ہو, ریلیکس ہو, ایزی ہو, اور تاکہ ہم تھوڑا سا انٹریکٹ کریں, اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے بھی بڑی مشکل سے ٹائم نکالا ہے اور آپ لوگ بھی جو ہے اس طرح سے. تو جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے انسان اس وقت اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو سارے لوگوں کے پاس کامن ٹائم ہے, 24 گھنٹے صبح شام سب کے پاس کامن ہے, اور پھر دن رات ہم لوگ بہت کچھ سن بھی رہے ہیں. آج بڑی اویئرنیس بھی ہے, میڈیا ہر چیز اوپن ہے, لیکن ہم نے ابھی تھوڑے سے ٹائم میں بہت کچھ گیٹ کرنا ہے, بڑے شارٹ ٹائم میں. یہ ہمیں بھی بہت پہلے یہ فیل ہوتا تھا کہ جس بندے نے کچھ کیا ہے اس سے کچھ گیٹ کر سکتے ہیں. یعنی میں اس سے پہلے خود بھی بہت زیادہ ان لوگوں کو اپروچ کرتا تھا جب میری لرننگ فیز چل رہا ہوتا تھا کہ یار ہم اپنی سٹوری کریٹ کرنے سے پہلے لوگوں کی بنی ہوئی سٹوریز جو ہیں ان کو ملتے تھے کہ یار. بہرحال میری تو بڑی خواہش ہوتی تھی کسی ایسے بندے سے ملا جائے جس نے واقعی کیا ہے اور پھر اس سے نکال لیا جائے سب کچھ, تو پتہ چل جائے یار اس نے کیسے کیا ہے. یہ ریئل بات بتا رہا ہوں. تو اسی چیز کو ہم لے کے پوری دنیا گھومتے رہے, بڑے بڑے لوگوں کو ملتے رہے, اور تو اب ایک تو وہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں گا جو اتنے لوگوں کو ہم ملے, اور اس کے بعد پھر وہ جو ہم نے سٹوری کریٹ کی وہ کیسے کی اور سارا. تو سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ یار یہ کامن لوگ ہیں, سارے عام انسان ہیں. اگر ہم ہر چیز کو سائڈ پہ رکھیں کچھ دیر کے لیے, یعنی رنگ کو سائڈ پہ رکھیں, ریجن کو ریلیجن کو سائڈ پہ رکھیں, تو ہم انسان سارے کامن ہیں. ہمارا ایک ہی طرح کا آلموسٹ قد ہے, جسم میں آنکھیں ہیں, اور جو میں نے بتایا ٹائم بھی وہی ہے. لیکن کیا فرق ہے کہ کچھ لوگ اتنا زبردست ہوتے ہیں کسی بھی. ابھی ہم نے کمپیریزن جو دوسرے سائڈ پہ رکھے ہیں کہ نہیں کہ کالا ہوتا ہے, گورا ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں تو ایز اے انسان جو ہے کچھ لوگ واقعی بہت بڑی بڑی اسٹوری کلیئر کرتے ہیں. کچھ کو دیکھ کے رشک آتا ہے کہ یار کبھی میں نہیں انجم گا. ٹھیک ہے, کچھ ہیرو ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ دیکھ کے کہتا ہے ابھی یار انسان ہے لیکن کمال کر رہا ہے. اگر ہم اکانومی کی بات کریں تو آپ کو کچھ لوگوں کی دن رات جو باتیں دیکھنے میں ملتی ہیں یا کام ملتے ہیں تو بندہ بڑا عجیب فیل کرتا ہے. اب ایپل کو دیکھیں, $2 ٹریلین کی کمپنی ہے, کوئی ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ملکوں سے بڑا سیٹ اپ ہے. امیجن کریں تو کس نے بنایا ہے, فرشتہ نہیں تھا, جن نہیں تھا, کوئی جو ہے الادین کا چراغ نہیں تھا. اسی طرح بے شمار اور چیزیں ہیں. تو ہر بندے کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بھی کوئی جیسے سنتا دیکھتا تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ہو یا بنے جو بھی ہے. تو ان لوگوں میں کیا فرق ہے؟ ایک بندہ ہے دنیا کا امیر ترین ہے اور ایک غریب ترین ہے, تو ان دونوں میں کیا فرق ہے, کہاں پہ کیا میٹر ہے؟ یہ چیز ہر بندہ اپنے حساب سے بتاتا ہے. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہر بندے کے اپنے زاویے ہوتے ہیں دیکھنے کے. کوئی اس کو دینی حوالے سے بتاتا ہے, کوئی اپنی سکسیس کے مطابق بتاتا ہے, پھر اپنی سٹوری سے کمپیئر کر رہا ہوتا ہے.
اور یہ چیزیں سننی چاہیے، دیکھنی چاہیے، اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ بعض دفعہ آپ کو لے جاتی ہے جمپ میں، آپ ایک دم سے جمپ لے جاتے ہیں۔ تو وہ جو بیسیکلی اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے۔ انسان بہت قیمتی ہے اس حوالے سے کہ یہ گدھا نہیں ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جب ہمیں بھی یہ فیل ہوتا تھا کہ یار ایک انسان ہے وہ بھی سوتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی ویلیو کریٹ کرتا ہے، اور ایک ہے وہ بھی کھاتا پیتا ہے سوتا ہے لیکن اس سے گھر نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ تو کہاں فرق ہے؟ کیا چیز ہے؟ کیا وہ ٹیکٹکس ہیں؟ کیا وہ چیزیں ہیں جس سے اچھا عجیب چیز یہ ہے، ہر چیز کے ٹیکٹکس ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائیں گے تو وہی رزلٹ آئے گا۔ یہ اللہ نے اتنا زبردست پیٹرن بنایا ہے، اتنی کمال چیز بنائی ہے کہ جس کو پتہ چل جائے وہی رزلٹ آتے ہیں۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو دیکھیں تو آپ جا کے دیکھیں گے تو پیچھے ٹیکٹکس نکلتے ہیں، کوئی پلاننگ نکلتی ہے، کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی الگو ہوتا ہے، بھی ایسے کریں گے تو یہی رزلٹ تھا، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں آج ہم تھوڑا سا یہی دیکھیں گے کہ جو ہمیں جب ہم نے بہت پہلے یہ اسٹڈی کی تو پھر سب سے پہلے تو ہم نے ٹرائی کی کہ بھائی جو عام طور پہ یہاں یہی فرق ہے، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس پہ اسٹڈی کر جاتے ہیں، وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ وہ اس میں دینی طبقہ بھی ہے کہ دنیا جان کا دین، علم اور موٹیویشن آتی ہے، لیکن ایون خود بھی ٹرائی نہیں کی، جو کہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس بندے کا جو امپیکٹ ہے وہ اس لیول کا کریٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بولنے اور سننے کی آتا ہے کہ جی تھوڑی دیر بیٹھیں ہم بولیں گے آپ سنیں اور بس مقصد ختم ہو گیا۔ لیکن ہمیں جب بہت پہلے یہ ہوا تو ہمیں ایک بڑا جنون سا فیل ہوا کہ یار ہم جو سنتے ہیں یا ہم نے جو دیکھا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہوتا ہے یا نہیں۔ خاص کر جو ہے جو لوگ ریسرچر ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، ان کا بڑا یہ ہوتا ہے کہ یار لیٹس پروو اٹ کہ یہ ہے یا نہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہوئیں اور بڑے اچھے انداز سے ہوئیں، بڑی خوشی ہوئی ہمیں۔ تو سب سے پہلے مجھے یہ فیل ہوا کہ یار یہ جو چیز سمجھ آئی ہے یہ اتنی ٹپیکل ہے کہ اس کو ہم کم از کم اپنے لوگوں میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ بلڈنگ ہے، کس کونے سے آپ اس کو کتنی پاور دیں تو گر سکتی ہے، اور دوسرا طریقہ کیا ہے لگے رہے پکڑے مارتے ہیں۔ تو آج ایک تو آپ دیکھیں کہ ہم سب لوگ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اور یہ ایفرٹ کامن ہے، یہ ایک لیول تک ہوتی ہے، آپ اس سے بڑھ کر انسان نہیں لگا سکتا۔ لیکن آپ غور کریں، خاص کر آپ اس ریجن میں بیٹھے ہیں جہاں ماشاء اللہ سارے گردش میں ہے، تو آپ دیکھیں جی کتنی ایفرٹ ہے، ہر بندہ آپ باہر دیکھیں بھاگ رہا ہے۔ ٹیکسی والے کی بھی کوشش ہے کہ یار میں نہیں پا رہی ہوں، 16 گھنٹے پہ زیادہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آفس میں کمپنی فیکٹری جس نے جو کیا ہوا ہے وہ بھاگ دوڑ رہا ہے، تو ہو نہیں رہا، ہر بندے سے وہ چیز نہیں ہو رہی جو وہ۔ اب وہ کون سا بندہ ہے کہ جس سے ہو رہا ہے؟ اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کا مطلب وہ بندہ نارمل نہیں ہے، وہ پھر بندہ بڑا قیمتی ہے، اس کے پاس۔ ہاں یہاں پہ ایک چیز ہے، اگر اس کی لاٹری نکلی ہوئی ہے تو پھر بھی کوئی ایلگو نہیں ہے کہ جی وہ ٹرائیاں کی ہیں اور جیسے پتہ نہیں ادھر بتاتے رہتے ہیں لوگ کہ نکلا ہے کسی کا پتہ نہیں 50 ملین جو ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو وہ جو ہے وہ بھی چیز سمجھنے کی ہے، وہ بیسیکلی کیا ہے، لاٹری ہے، لک ہے۔ یہاں پہ بھی تھوڑا سا سمجھ لیں یہ پوائنٹ بھی کہ لوگ اس پہ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ چیز کون سی لاٹری ایگزسٹ کرتی ہے، آپ لیتے ہیں زندگی بھر ٹکٹ، کبھی نہیں کرائے گا کسی کا یا آپ کا، یہ ایگزسٹ کرتی ہے، رکھی ہے یہ بھی۔ اسی طرح اسی کا نام معاوضہ ہے، اسی کا نام جو ہے مختلف وہ تکے کہہ لیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم بعض دفعہ جب نہیں سمجھ آتی تو پھر کیا کرتے ہیں، تکا لگاتے ہیں، جب نہیں سمجھ آتی تو کیا کرتے ہیں، یہ اینڈ سچویشن ہے، اللہ نے یہ بھی رکھی ہے کہ چل تکا ہی لگا یار، لا صحیح، آپ 100 دفعہ ٹرائی کریں تو ایک دفعہ لگ گئی ہے، لیکن یار 100 دفعہ لگے، ہر لاٹری آپ کی نکلے، یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ بھی رکھا گیا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ نارمل نہیں ہوتے، یہ وہ فن جانتے ہیں 100 سے 100 کو لگانے کا، کرنے کا۔ تو آج ہم نے یہی تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے کہ یار وہ ایکچولی کیا ہے، وہ بیسیکلی کیا ہے۔
تو اگر اس کی سمجھ آ جائے تو انسان کم سے کم سب سے پہلے تو ہلکا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اسی چیز کو دینی حوالے سے دوسرے اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں وہ میں علیحدہ بتاتا ہوں، لیکن ابھی ہم نے دنیا کے حوالے سے دیکھنا کہ یار یہ جو بھاگ رہے ہو نا، بیٹھ جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ. یہ جو آپ کے اندر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا، چھوڑ دو. حالانکہ میں نے بتایا دینی حوالے سے بھی اگر پیچ کریں تو یہ ہے نا، یار کدھر مر رہا ہے بھائی، بیٹھ کے یہ تو سوچ تو جانا کدھر ہے، تو مرنے جا رہا ہے اور بھاگے جا رہا ہے. ابھی ہم ذرا وہ اینگل نہیں ڈسکس کر رہے. ابھی کون سا ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، اللہ نے دنیا کے ٹیکٹکس بھی وہی بنائے جو ہم نے اسٹڈی کی. ہمارا بعض دفعہ یہ جو اس طرح کی بات یا لیکچر ہے وہ لگتا ہے پتہ نہیں دین بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو سمجھ آتی ہے. ایک دوسرا بندہ جو ہے اسے تو نہیں پتا موٹیویشن دے رہا ہے تو ہو سکتا دین ہی ہو. تو آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ ریلیکس ہو جائیں، ایزی ہو جائیں. آپ نے کم از کم جو ہے شام تک تو کوئی چیز نہیں سوچنی، اور ویسے اس کے بعد آپ کی ہمت ہے جتنے دن بھی نکال سکتے ہو، کوئی چیز نہیں سوچنی آپ نے. ریلیکس ہو جائیں، آپ ایزی ہو جائیں، کوئی کام نہیں سوچنا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کی بیس میں نے بتا دی ہے کہ کیوں نہیں سوچنا بھائی، کیونکہ آپ انسان ہیں. آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یار کیا ہو سکتا ہے. چور بیٹھ کے چوری کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، غلط کر رہا ہے لیکن دیکھیں پلان کر رہا ہے کیسے نکلوں گا، کیسے بھاگوں گا. اور یہ جو ہے نا بس باگے جانا، اور اللہ نے ہمت زور دیا ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ وہ پاور جو ہے نا اسی کو زور لگایا جا رہا ہے. اتنی دوڑ، خاص کر ایسے علاقوں میں. ویسے تو آپ پاکستان کے بعض علاقوں میں جائیں جناب مست ہوئے نا لوگ، یہاں پہ جو مزدور ہے وہ بھی بیچارہ بھاگنے لگ جاتا ہے. یہاں کا انوائرمنٹ ہے، لیکن یہاں کے انوائرمنٹ میں بھی سب سے پہلے آپ بیٹھ دیں، کچھ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں کہیں نکل جائے گی. تو سب سے پہلے تو آپ ریلیکس ہوں، ایزی ہوں، انجوائے کریں. اس کی اور ایک اور ایکسرسائز ہے جو تھوڑی سی ہارڈ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تھوڑی سی ہارڈ اس لیے فیل ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کو اور طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں. اب یہ سمجھ لیں آپ نہیں ہیں دنیا میں، کچھ دیر کے لیے نہیں ہے، پھر بھی چلے گی دنیا. ایسے چلنا پائے نا، کتنے پیارے آپ کے چلے گئے، پھر بھی چل رہی ہے. تو کچھ دیر کے لیے یہ اسٹیو جاب کو بتاتا ہوتا تھا کہ یار ہر دن میں اپنا آخری دن سمجھ کے کام کرتا تھا. ٹوڈے از مائی لاسٹ ڈے آف مائی لائف، بی ریلیکس. آج تو ختم ہو جاؤں گا کام کو، ٹینشن کیوں لینی ہے. اچھا اب ایک ویو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج آخری دن ہے، کچھ ایسا کر دوں جو لوگ دیکھیں کیا ہو گیا. تو اب یہ جو تصور ہے، یہ جو آپ کو اتنی دوڑ سے بتا رہا ہے، ریلیکس ہو جائے. اچھا ریلیکس ہو کے بتایا. بعض لوگ کہتے ہیں جی، انہوں نے پوچھا جی ہوں کی کرنا ہے، کہتے ریلیکس کرنا. جسے بندہ دوبارہ سوچتا ہے یار یہ روحانیت کی طرف لگا رہے ہیں مجھے، چھپائے نا ریلیکس ہو جائے، اللہ کری جاؤ تب بیٹھو، تو بندہ پھر لگ جاتا ہے. میں سر ایک قصبہ چھوٹا سا، جی تو وہ کیا ہے، سال میں ایک دن نا وہ کچھ بھی نہیں کرتے، ٹیکسی بھی نہیں چلتی، ڈلیوری بھی نہیں ہوتی، ہوٹل ریسٹورینٹ سب بند. وہ کیا اس دن کا نام بھی نا اسپینش میں یہ ہے کہ کچھ نہ کرنے کا دن. ایسے ہی ہے. تو جب یہ آپ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ اب کبھی آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، ریلیکس ہونا پڑتا ہے. لیکن فور واٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے، وہ آپ نے بیٹھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ یار کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں زور لگایا جا رہا ہوں اور کل کو زور بھی نہیں ہوگا. تو یہ کون سی ایسی چیز ہے میں جو لگایا جا رہا ہوں اور اس کا رزلٹ وہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ہو رہا ہے، میں بہت لوگوں سے اچھا ہوں، میں اچھا کھا رہا ہوں، لیکن اتنی ہی ایفرٹ سے کچھ زیادہ ہو سکتا ہے. تو وائی ناٹ کہ یار وہ ہو جائے. جبکہ اللہ نے اس کی آپشن بھی رکھی ہے، خزانے پڑے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا بڑے زبردست خزانوں سے بھری ہوئی ہے اللہ نے، کمال. آپ سوچیں ایک وقت آگ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا انسان کو، اس کا مطلب ہے تھی لیکن پتہ نہیں تھا. اب آپ دیکھیں گے صرف پتہ چلا ایسے کرنے سے آگ لگی. بتائیں کیا کیا بنا. ایک وقت تھا یہ نہیں تھا، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے. میرا خیال ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہوتے ہوئے یہ پہلے نہیں تھا. تو یہ کدھر تھا جی؟ اگر نہیں تھا تو کدھر تھا؟ کدھر ہی تھا.
یہ سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی جو ہے ادھر ایگزسٹ کرتی تھی، آسمان سے تو نہیں نہ اتری، یہاں ہی تھی نا، لیکن انسان کو نہیں پتا تھا۔ آدم علیہ السلام سے اتنے انسان گزرے، ان کو سیمی کنڈکٹر کا نہیں پتا تھا۔ اچھا پتا چلا تو کیا ہوا؟ آپ سوچیں اس سے کیا ہو رہا ہے، اس چھوٹی سی چیز سے سوچیں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ ایگزسٹ کرتا ہے جو اس سے اگلی دنیا، لیکن مجھے پتا نہیں ہے۔ لیکن وہ میں بھی تو ہو سکتا ہوں، بیٹھ کے سوچوں، ہو سکتا ہے میرے اوپر ہی آ جائے وہ چیز۔ اچھا آپ جب سارے ہی دوڑ لگا رہے ہیں تو کس پہ؟ مزے کی بات ہے یہ بہت سارے ٹیکٹکس وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھ تو صحیح یار تیرے پاس آ جائے۔ بعض جگہ پہ رزق بھی ایسے ہے، اس نے دوڑ لائی، رزق میں کیوں نہ کوئی بیٹھا ہی نہیں پیا۔ جس طرح صبح کے ٹائم کل کہتے ہیں کہ فرشتے رزق لے کے آتے ہیں، صبح سارے سوتے ہیں، وہ واپس چلے جانے کو دیے کہ نہیں، سارے تو سوتے ہیں۔ تو کچھ ٹیکٹکس ہے جو انسان بیٹھ کے بڑے غور و فکر کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ کیے ہیں، ہم نے ان چیزوں سے آج تک بھی کرتے ہیں، تو وائی ناٹ آپ بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ یار وہ ٹیکٹکس کیا ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک جو ہے بڑی اہم چیز ہے، دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو جب تک اس نے اپنے لائف سٹائل میں وہ چیز نہیں کی، دین بھی یہی ہے، میں بہت اچھا بندہ ہوں، بہت زبردست ہوں، لیکن میں نے اپنی لائف سٹائل میں دین کو ایڈ نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ روز تنگ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، سردی میں ٹھنڈا پانی لگے گا، گرمی میں گرم لگے گا، نماز بھی تکلیف دے گی، تو مصیبت میں پڑا رہوں گا۔ آپ دنیا کرنے جا رہے ہیں، اگر دنیا بھی آپ کے لائف سٹائل میں ایڈ نہیں ہوئی، کچھ فرق نہیں پڑے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، لائف سٹائل میں ایڈ ہو جائے دنیا، یہی سب کچھ ہے۔ آپ سوچیں جی ایک بندہ جم میں ممبرشپ لے کے تو ایکسرسائز کرتا ہے، اور ایک جو ہے اس کا مالک ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ جو ممبرشپ لے کے ماشاءاللہ خوشی خوشی سے یہ جاتا ہے، بعد میں یہ 2-4 دفعہ جاتا ہے، اس کے بعد جو اس نے حال کرنا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ اب جو دوسرا بندہ ہے اس نے ویسے ہی جانا ہے، وہ کوچنگ بھی کروا رہا ہے، جاتے جاتے بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے جم، کبھی گھر میں اسے فیل ہوتا ہے کہ یار جم جانا ہے یار، وہ پتہ جانا ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرے کو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی ہیڈک لے رہا ہوتا ہے، بعد میں کہنا مٹی پاؤ یار، تو جانا ہی نہیں، مصیبت پئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ کیا آپ اپنی کسی پلاننگ کو اپنے لائف سٹائل میں ایڈ کر رہے ہیں، کیا اپنے شوق میں ایڈ کر رہے ہیں، کیا اپنی انرجی، آپ کی کوئی انرجی ہے جو کریٹ ہو رہی ہے، کوئی مقصد ہے جس کے لیے کریٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے، اس کا ٹارگٹ ہے کہ یار میں نے صرف روٹی اچھی کمانی ہے، گھر اچھا بنانا ہے، شادی کرنی ہے، گاڑی اچھی لینی ہے، تو کتنی انرجی کریٹ ہوگی اس کے اندر، اسی انرجی سے گھومتا رہے گا۔ اب آپ صرف اسی چیز کو آپ صرف اگر ویژن ہی بنا لیتے ہیں بڑا کہ یار میں نے یہ جو روٹی کپڑا مکان دکان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو مزدور بھی کما لیتا ہے، تو میں نے جو ہے اس سے تھوڑا سا اگلا ٹارگٹ بنانا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہے۔ اچھا اب یہاں پہ لوگ جو ہے اس چیز کو بھی نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، بولے بڑا بول کچھ نہیں ہوتا، لوگ خود بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، انہیں یار لوگ کی کہنے گیا نہیں چھٹ رہا ہے یار، شیر چلی بن رہا ہے، آ لو۔ اب یہ بات ہے جو ہم گزرے ہیں اسے دیکھیں، آج تو سٹوری بن گئی، جب نہیں تھی تو بات تب ہماری اس وقت بھی یہی تھی، لیکن لوگ کیا کہتے تھے، یار گاڑی ہے نہیں ہے، اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ میں حیران ہی ہوتا تھا، ہر بندے کو اس وقت ہماری بات سن کے ہماری فکر یہی ہوتی تھی کہ تہاڈا گھر ہے بڑا سارا، گاڑی ہے، میں کہتا ہوں یار انہوں نے میری کوئی فکر نہیں، میری باتیں سن کے یہ فکر ہے کہ یار یہ اس کے پاس کچھ ہے یا ایویں گلا کر رہا ہے۔ میں یہ بہتر نہیں کہتا کہ وہ بالکل ہی کوئی فراڈ اور وہ اس طرح کی باتیں کریں، ویژن کی بات کرو کہ کیا آپ اسٹرانگ بات کرتے ہیں جس سے انرجی کریٹ ہو آپ کے اندر ہی۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ بات کی بات ہے، آپ کے اندر ہی ایک انرجی کریٹ ہو، وہ انسان پہلے خود ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ خود ہی نہیں کریٹ کر رہا ہوتا۔ حالانکہ دیکھیں وہ جو انرجی کریٹ ہوتی ہے اسی سے ہی سارے ایکشن ہونے ہوتے ہیں، اسی سے اس نے
भागना दौड़ना है, उसी से करना है सारा कुछ। तो आप ज़रा सोचें जी, वो एनर्जी का लेवल उन लोगों में क्या होता है जो बड़े काम कर रहे होते हैं, और उन लोगों में क्या होता है जो छोटे होते हैं। 2 घंटे उठने के ऊपर लग जाते हैं उसके। उठता है ना, सो जा, उठ जा, फिर क्या टाइम हुआ, ओ यार बड़ा टाइम पे आई यार, फिर सो रहे, फिर उसे सोए ख्याल होता है यार तूने कुछ करना है, और बड़ा कितना है यार, फिर सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अच्छा अभी सो जा, अगर कुछ 4 घंटे फिर सो जा, जान छुड़ा आदमी, उठ भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, ये क्या कर रहा है। तो वो कौन सी एनर्जी है जो उसको जाग आते उठा दे, कौन सी चीज़ है वो, ज़रा सोचें। ऐसे लोगों को कभी आप देखें यार, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग गेन कर रहे होते हैं एनर्जी, वो पावर लोग गेन कर रहे होते हैं उनसे, और माशाल्लाह माशाल्लाह वो जरा दूसरी एनर्जी है ना, वो लोग बेचारे मर रहे होंगे, उन्होंने मिल लो ना तो 4 दिन काम करने का दिल नहीं करता। उनकी अपनी अंदर की सूरत हाल ही होती, कोई फायदा नहीं यार, साथ लाया है पाकिस्तान भी कोई फायदा नहीं, दुबई भी कोई फायदा नहीं। बंदा मिल ले ना उन्होंने, अपने कई मनसूबे छड़ देना कि नहीं यार वैसे मैं मिल गया, गल तो सही कर, रियल बात बता रहा हूँ। लेकिन कौन सी पावर है जिससे लोग आपको मिलें, ये हम देखते हैं। अब ये बातें नहीं है, यकीन करें बाद दफ़ा हम किसी टैक्सी वाले को मिले ना तो फील करते हैं कि यार इसके अंदर एक जुनून आ गया। एक है सिर्फ मोटिवेशनल जो है, आप किसी को मोटिवेशन का जुनून दे दें, एक है रियल मैटर का कि यार किस तरह क्या करके और क्या हो जाना है। तो भाई सबसे अहम चीज़ भी यही है कि जो आप आज अपनी एनर्जी क्रिएट करेंगे और जो आप एक प्लान बना के बैठ के करेंगे, और जितना आप उसको फिर आगे हर रोज़ उन लोगों के साथ मैच करेंगे दिन ब दिन, जिस तरह मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग भूखे थे इस चीज़ के, यार कहीं से हमें ये मिल जाए, तो हम उसका पीछा करेंगे, हम उससे बैठेंगे कि यार भाई तो अंदर की बात बता दे, और उसको उसके साथ बैठ के गेन कर लेंगे कि यार बड़ी गुड। क्योंकि इंसान की, हमारे लोगों की इतनी लाइफ नहीं है। अच्छा यही मिस्टेक है, हम हर चीज़ जो है ना सीख सीख के करते जाए, बंदे पता चल जनाब देख रहे हैं, खास कर पाकिस्तानी की बात करूँगा, इतने तजर्बात से गुजरा है माशाल्लाह। जदों जनाब फौत होने लगता जना, इनू पूछो सारे कीमी नुस्खे इहदे कोल हुंदे ने, सारे तजर्बात इसके पास होते, लेकिन टाइम नहीं होता। ये वाहिद बंदा है दुनिया का जो इतने तजर्बात से गुजर गया, लेकिन अब टाइम ख़त्म हो गया। तो इससे एक और भी चीज़ साबित हुई कि आपने जो करना है वो इस टाइम के अंदर करना है। सीखता जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि टाइम आउट हो रहा है। क्यों जी फील करते हैं हम यहाँ बैठे हुए तकरीबन कितने एज के लोग हो गए, वाहिद लोग हैं हम जिन्होंने ये सोचा ही नहीं है कि भाई ख़त्म हो रही है, काम मुक रहा है और थोड़े दिनों में चीज़ लाइफ ख़त्म होने वाली है। क्यों जी सोचा कभी? आगे ना वही बात दीनी हवाले से हम बात और करते हैं कि जी मार जाना, दुनिया के हवाले से बात ही नहीं करते। किसी बंदे ने किसी प्लान में ये रखा ही नहीं है कि जी एग्जिट प्लान है मेरा, तो हालांकि एग्जिट प्लान के बगैर कुछ नहीं होता। लो जी, एक तो आप सब ने ना अपना हर एक ने एग्जिट प्लान लिखना है कि भाई मेरी 40-30 हो गई है मैक्सिमम। अच्छा हालांकि बाद लोग अस्तगफुरुल्लाह यार आप क्या मरने की बातें कर रहे हैं, ठीक है बात करने से नहीं इंसान मर जाता, उसने अपना टाइम भी मरना है। तो इसका मतलब है वो आज अपने प्लान में करे कि भाई इतना टाइम तो मेरा रियल में, अगर मुझे बीमारी भी कोई नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतनी एज तक तो मैं मर जाऊँगा। इसका मतलब है आप ज़रा रखें सारे प्लान में ये फैक्टर, ठीक है ना। आपने इस स्टेज पे मरना है, आप ज़रा रखें, जो डेली लाइफ गुजार रहे हो ना रखो ज़रा, बताएं जी। अगर हम सिर्फ ये रख लें तो मुझे बताएं किसी से लड़ेंगे, पहले तो ये बताएं। मैं दीनी मैटर नहीं कह रहा अभी, बस कहते भैन मैं थोड़ी बाद मर जाना, मैनू कि लोड़ इन्हां नाल मुसीबत पाउण दी। कहंदा नहीं भैन केस कर देंगे आप तुहाडे उत्ते, लो वो तेरे ते कर देगा,
جڑی تھوڑی جی رہ گئی پھر کیساں جی بھگتو کچھ چھٹی کرو پھر. مجھے بتائیں جی زندگی میں کیس بنتا ہے کسی پہ کرنا؟ اگر ہم صرف یہ دیکھ لیں, یہ میں ریئل ٹائم میں کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک کسی پہ کیس نہیں کیا اور ابھی تک میرے پہ کسی نے نہیں کیا. ویسے تسی بھی نہ کرنا, ٹھیک ہے, کہ تسی کو چلو اسی کر دینا. وجہ کیا ہے, میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ یار یہ جو مسئلہ آ رہا ہے اس مسئلے کو ابھی حل کر دیتے ہیں, کیونکہ اتنا لمبا تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ بیٹھ کے حل ہو جاتا ہے. یقین کریں, اگر آپ کا ویژن یہ ہے کہ بھئی یہ میں تو یہاں پہ مر جاؤں گا تو میں اتنا لمبا کیس شروع کر رہا ہوں. یہ اپلائی کریں آپ ہر چیز پہ, یہ اپلائی کریں آپ. یہ بائی چانس جو ہے نا, جو اسٹیو جاب کی بات کر رہا ہوں, اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا ینگ ایج میں, تو ڈاکٹروں نے اس کو ٹائم دے دیا تھا کہ بھائی اتنے سال میں تم مر جائے گا, ریئل ٹائم میں. سوچیں یار, اگرچہ اس کا بعد میں ٹریٹمنٹ ہوا تھوڑا سا اور بھی اس کو ٹائم مل گیا, لیکن دنیا کے اندر یہ جو بندہ یہ بات کر گیا نا اس ٹاپک کے اوپر, کسی نے شاید نہیں کی, کیونکہ اس کو ریئل ٹائم میں ٹائم مل گیا تھا کہ مر جانا ہے. یہ 2 ٹریلین کی بنا گیا ہے صرف ایک وجہ سے, اس کو پتا تھا میں نے. اور حالانکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے دین کو اگر دیکھیں تو سارے میٹر ہی موت کے ہیں, سارے میٹر موت کے ہیں. آپ دیکھنے آسان صحابہ کو اکثر فرمایا کرتے تھے موت کو کثرت سے یاد کرو. کسی کو اس کی یہ والی اسٹڈی نہیں پتا کہ اس کی گیم کیا ہے. آپ مجھے بتائیں یہ جب فیکٹر آپ ایڈ کر لیں گے کتنی چیزیں ڈریس ہوں گی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بندہ مس کر رہا ہو, اس کو پتا ہے اب بہت لمبا جینا ہے, تو چیپٹر کھولی جا رہے ہیں, کار بھی کھولی جا رہے ہیں, اپنے ریلیشن میں بھی کھولے جا رہے ہیں, میاں بیوی نے بھی کھولے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اولادوں سے بھی کھولے ہوئے ہیں, دوستوں سے بھی کھولے ہوئے ہیں, وینچر پارٹنرشپ سے بھی کھولے ہوئے ہیں, اور مر گیا جی. چلو, تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم نے بیٹھنا ہے, سیکھنا ہے. ویسے تو شارٹ ٹائم میں بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سارا. ایک تو اچھی چیز یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ ہمارا کچھ ٹائم گزرے گا دبئی میں, کافی پلان ہے ہمارا, اور جتنا آپ بھی کوشش کر کے ٹائم گزار سکتے ہیں ایسی چیزوں کا, خاص کر جو ہے بے شمار چیزیں ہیں جن کو میں نے اصل میں ابھی میں نے اوور آل ایک کنسیپٹ بتایا ہے. اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ کو اوور آل میں نے آئیڈیا دے دیا ہے کہ بھائی یہ کچھ کنسیپٹ ہے جس کی بیس پہ ہم بھی لوگوں کو ملتے رہے کہ یار کو اندر کی گل دسو, جس سے ہمیں وہ ٹیکٹکس سمجھ آئے کہ یہ ایسے کر کے ایسے کر دیتے تو کام ہو جاتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ یہاں ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہو, آپ دیکھیں اگر آپ پہلے دن بیٹھ کے ٹیکٹکس سیکھ لیتے ہیں کہ یار ڈرائیونگ لائسنس یہ دیتے کیسے ہیں, ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے تمہیں ڈرائیونگ آتی کہ کوئی یار میں 10 سال ٹرک چلایا جناب, 5 سال میں سعودیہ چلایا جناب, دے دیں کنسرن. ان کو کنسرن ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہو, کہتے بہن اتنے آؤ نا سارے ذرا نظام. تو اگر آپ کو کسی چیز کا وہ فارمولا آتا ہے, ٹیکنیک آتی ہے یا میٹر آتا ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا, ایزی ہو جائے گا. تو بہرحال آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے کہ ایٹ لیسٹ یو مسٹ انڈرسٹینڈ کہ کنسیپٹ کیا ہے, لائف میں کیسے لائف گزارتے ہیں, اور کس طرح سے وہ ٹیکٹکس کسی بھی طرح سے آپ لگا کے اس کے مطابق بیٹھ کے ٹرن لگاتے ہیں, بیٹھ کے میٹر کرتے ہیں, وہ بزنس کا ہو, وہ معاملات کا ہو, اور وہ ایک دم سے آپ دیکھیں کہ رزلٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں, جس میں ہم نے بھی دیکھا. تو انسان کی لائف بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, اکانومی بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ یہ چیز سوچے بھی یا نہ سوچے, مرنا اس نے پھر بھی اپنا ٹائم دیا. انشاءاللہ اس پہ یہ آپ بھی یاد رکھیں, یہ ٹاپک جو ہے بڑا اہم ہے, اس میں ایک چیز ہے جو ڈسکس کرنے والی ہے. آج اگر ڈیٹیل میں جاؤں گا تو بڑا ٹائم ہو جائے گا. انشاءاللہ پھر اس پہ ٹائم ٹو ٹائم بات کریں گے. بہت شکریہ.